الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن يعمل جو عمل کرے گا من الصالحات نیک عمل صالح عمل من ذکر وہ مرد ہو او انثی یا پھر عورت ہو وہ مؤمن اور وہ مومن بھی ہو فاولئک یہی لوگ ہیں یدخلون الجنہ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے ولا یظلمون نقیرا اور نہیں ظلم کیا جائے گا کسی کے اوپر ایک دھاگے کے برابر بھی۔ پیچھے آپ نے سنا کہ جو مسلمان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور جو یہودی اور عیسائی تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، وجہ یہ ہے کہ جنت کا وعدہ لے رکھا ہے ہم نے اللہ سے۔ اب اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی تردید کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ جو بھی نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، من ذکر انثی مذکر ہو مؤنث ہو مرد ہو عورت ہو، نیک عمل کرے ایک شرط، اور دوسری شرط فرمایا کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن بھی ہو۔ ایک نیک عمل کرے ایمان نہ ہو تو پھر بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل کے ساتھ تصدیق کرنا، کس چیز کا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا، جو اللہ رب العالمین نے بھیجی ہے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان جو ہے اس کے مختلف شعبے ہیں، مختلف درجے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے جو درجے ہیں وہ 70 سے زائد ہیں اور 80 سے کم ہیں، باقی پھر رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کافر ہو گئے یا ہم منافق ہو گئے۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر ہو گئے یا منافق ہو گئے؟ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو وہ صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں کی کیفیت اور ہمارے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب ہم آپ سے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے ایمان کی کیفیت اور ہمارے دلوں کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، نیک باتیں سن رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول پر فدا ہونے کو ہوتا ہے، ہم ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جب آپ سے دور جاتے ہیں، دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم کافر اور منافق ہونے لگے۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، یہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ جب آپ میرے پاس ہوتے ہو تو پھر اس وقت آپ نیک باتیں سنتے ہو، اچھی باتیں سنتے ہو، تو اللہ رب العالمین آپ کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ جب آپ یہاں سے جاتے ہو، اپنے کاروبار کے اندر لگ جاتے ہو، دنیا داری کے اندر لگ جاتے ہو، اس کے اندر مشغول ہو جاتے ہو، تو پھر آپ کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ منافق ہو گئے یا کافر ہو گئے۔ تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اور ایمان اور اسلام کے اندر فرق ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسی چیز کا دین اسلام کا جو رکن ہے، ان کو مان لینا، ان کو ماننے کے بعد اس کو دل سے تسلیم کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے، اور اس کے کئی سارے درجے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنیاد اسلام 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کو رب مانے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اس کا رسول مانے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ دے گا، حج پڑھے گا، توفیق ہے تو روزہ رکھے گا اگر توفیق ہے۔ جب یہ عمل کرے گا تو وہ سمجھو اسلام لے آیا، یہ اسلام ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ایک آیات نازل فرمائی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔
جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، اس چیز پر ایمان، پختہ یقین کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ایمان ہے۔ ایمان کے کئی سارے شعبے ہیں، فرمایا کہ 70 سے زیادہ اور 80 سے کم شعبے۔ فرمایا کہ یہ 2 شرطیں ہیں، جو نیک عمل کرے گا، ایک نیک عمل کر کے، دوسری یہ شرط ہے نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مومن بھی ہو، مومن ہوگا، نیک عمل کرے گا تو پھر وہ کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اب یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ بھلے نیک عمل کرے لیکن مومن تو نہیں ہے، مومن تب بنے گا جب اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا تو پھر ایمان نہیں لایا، مومن نہیں ہے، پھر اس کا نیک عمل بھی آخرت کیا فائدہ نہیں دے گا، دنیا میں جو اس کو فائدہ ملنا ہوگا اللہ رب العالمین دے دے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو آسمان سے کتابیں نازل کی اس پر ایمان لاتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جنت تیار کی ہے، یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مجوسی ہو، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، بھلے مسلمان ہو، کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔